ایک دفعہ ایک ابا اور بیٹے آئے نا میرے سے ملاقات کے لیے. دونوں بڑے پڑھے لکھے تھے, بہت پڑھے لکھے ماشاء اللہ, تعلیم بہت تھی دونوں کے پاس. تو باپ کو کچھ شکایت تھی بیٹے سے. اب جب باپ بولنے لگے تو بیٹا بولنے ہی نہ دے. بیٹے کی آواز زیادہ اونچی ہو رہی ہے, باپ تھوڑا آواز پست کر کے بات کر رہا ہے کہ میں زیادہ اونچا بولا تو بیٹے کی جو طبع نازک ہے وہ ایسا نہ ہو اس پہ میری یہ اونچا بولنا گنا گزرے اس طبع نازک پہ. تو باپ بات کیسے کر رہا ہے, بہت لو. دیکھیے مفتی صاحب, دیکھیں بیٹا آپ کائنڈلی جذباتی نہ ہو, دیکھیں بیٹا آپ جذباتی نہ ہو, میں بتا رہا ہوں وہ چیخ رہا ہے 2 فٹ نا ابا کے سامنے اچھل رہا ہے. پھر باپ بڑا کنٹرول کر کے نا, دیکھیں آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, مفتی صاحب میں سمجھاتا ہوں, آپ ذرا کائنڈلی ان کو خاموش کرائیے. میں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ غلطی سے جس کو بیٹا ہونا چاہیے تھا وہ باپ ہے, جس کو باپ ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے, وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. یعنی اللہ اگر ہم سے مشورہ لیتا تو ہم کہتے اللہ اس کو باپ ہونا چاہیے تھا اور اس کو کیا ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ہمارے مشورے غلطی ہوں گے, لیکن اول نظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی فرشتے کی طرف سے کوئی فالٹ تو نہیں ہو گیا کہ جس کو باپ بنایا جانا تھا اس کو بیٹا بنا دیا غلطی سے, اور جس کو بیٹا بنا دیا اس کو ہونا کیا چاہیے تھا, باپ. اور آسان لفظوں میں کہ باپ بعد میں پیدا ہو گیا, بیٹا غلطی سے پہلے پیدا ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. باپ کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ رکھیں, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں گارڈ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ غلطی سے بعد میں پیدا ہو گیا اور بیٹا پہلے. ہوتا تو یہ کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے بیٹا بعد میں, لیکن اللہ کی قدرت بھائی, جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہو کہ اس گھر میں باپ پہلے پیدا ہو گیا ہے اور بیٹا بعد میں. تو میں نے کہا یار یہ تو اس کو نہ میرا خیال ہے نہ اپنے باپ کا خیال ہے, 2 فٹ ایسے اچھل رہا ہے, تو یہ کیا ہے یار, ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. یہ کوئی یورپ امریکہ کا واقعہ نہیں ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے, کراچی اسٹیشن, سمجھ رہے, اور پڑھی لکھی فیملی کا واقعہ ہے. تو میں نے پھر ان کا قصہ بیان میں بتایا, میں نے کہا اس طرح آئے تھے, تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے مفتی صاحب, بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے, ایسا ہی ہے, ہم گھروں میں باپ نہیں ہے, ہم گھروں میں کیا ہیں, اولاد ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں, ٹاپک نہیں ہے لیکن جب بات چل پڑی ہے نا تو پوری مکمل کر لو. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اگر غلطی سے کوئی فرما بردار بیٹا مل گیا نا ابا کو, ابا نے بھی اس کی پھر ایسی کی تیسی کرنی ہوتی, اس کے جائز مطالبے بھی نہیں مانتے پھر ابا. یہ بھی بے اعتدالی ہے. پھر اسی کو سب سے زیادہ نچوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ بات مانتا ہے, اور جو نہیں مانتا وہ گھر میں باپ بن کے عیش کرتا ہے. ایسی بہت ساری کمپلینس آئی بھی ہیں, اور میرے بھائی ہم نے اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے, ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بدتمیز ہوتا ہے اس کے سارے حقوق ہو رہے ہیں, اور جو بیچارہ تمیز سے ابا کی خدمت کر رہا ہے ابا اس کو نچوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی میرے پاس کیس آیا, پرانا قصہ ہو گیا, یہ میں فرضی قصے نہیں سناتا, لوگوں نے کمنٹس میں کیا ہوتا ہے فضول قصے سنا رہا ہے, یہ مشاہدات پر مبنی قصے ہیں. جو فرضی ہوتا ہے نا پھر میں منہ سے بتا دیتا ہوں یہ فرضی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک کیس آیا, اور اتفاق دیکھیے ایک باپ بیٹا آئے, اور جب انہوں نے میرے سامنے بات چیت کی تو آپ حیران ہوں گے, جو باپ تھا وہ باپ لگ بھی رہا تھا, حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے, اور جو بیٹا تھا وہ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ صحیح ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, یہ بیٹا ہی ہے. یعنی ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ باپ بیٹے دونوں آئے, دونوں کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, تو حیرت اس پر ہو رہی ہے کہ جو باپ تھا وہ لگ بھی کیا رہا تھا, نہیں ہے بات سمجھ میں. یعنی بیٹا بڑی تمیز سے ابا کے سامنے بات کر رہا تھا کہ میری آواز اونچی ہونے سے ابا کو غصہ نہ آ جائے, تو لو اپنی آواز کو پست کر کے بات کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ ابا پہلے پیدا ہو رہا ہے اور بیٹے بعد میں, نہیں بالکل وہی اسٹائل جو نیچرل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو بڑی حیرانگی ہوئی. تو میرا خیال تھا کہ یار اتنا اچھا بیٹا ان کو ملا, بات بھی آرام سے اور ابا کا احترام بھی. ابا نے نچوڑا ہوا تھا, سمجھ رہے, ابا نے کیا کیا ہوا تھا, نچوڑا. اس بیٹے کا ایک جائز مطالبہ تھا. آپ کا مفتی صاحب کیا شادی لے کے بیٹھ جاتے ہو, بھائی جو قصہ آیا تھا وہی سناؤں گا نا. بیٹا کہہ رہا تھا ابا میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں, باپ کہہ رہا تھا کہ بولو نہیں. تو میں نے باپ سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے, کیا وہ لڑکی چرس پیتی ہے, آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے خاندان میں چرس آنا نہ شروع ہو جائے, یا اس لڑکی کے خدا نخواستہ بیسیوں بوائے فرینڈ ہیں, کہ آپ کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو موبائل پہ کوئی اور ہو, سامنے کوئی اور ہو اور دل میں کوئی اور ہو, کوئی غیر اخلاقی کردار کی بری ہے. نہیں بھائی کوئی کردار کی بھی بری نہیں ہے, بس ابا کی گھوٹ آ کے اٹک گئی ایک جگہ, یہاں نہیں, کہیں بھی کرا دوں گا یہاں نہیں. میں نے اس کے باپ کو اتنا سمجھایا, میں نے کہا تیرا بیٹا ناجائز ریلیشن نہیں قائم کر رہا, کما بھی رہا ہے, اب اسے کوئی پسند آ گئی ہے, خدا کے بندے اس کا تو اتنا تو کر لو یار, اتنا تمیز والا بچہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, تو کچھ اس کے بھی تو حقوق ہیں, کچھ اس کی بھی تو چاہتے ہیں. بھائی 1 گھنٹہ باپ کو سمجھایا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوا وہ.
तस से हिला नहीं अपनी जगह से। तो फिर जब औलाद बागी हो जाती है तो कहते हैं हमारा बच्चा हमारे हाथों से निकल गया है। एक और केस, ये किस्से सुनाने में पता है कि आप कुरान ने भी वाकयात बहुत सुनाए हैं। लोग मुझे कहते हैं आप कुरानी आयात कम पढ़ते हैं। मैं आयत एक पढ़ता हूं, उसको एक्सप्लेन करने में वो वाकयात सुनाऊंगा जो सोसाइटी में चल रहे हैं, क्योंकि हमने 1400 साल पुरानी सोसाइटी की इस्लाह नहीं करनी, हमने कुरानी आयात जो मुंतबिक करनी है इस सोसाइटी पे करनी है। तो इस सोसाइटी में जो जुल्म हो रहा है ना, तो वही वाकयात तो मैं सुनाऊंगा ना। क्या ख्याल है भाई? एक दफा मेरे सामने आए सारे दाढ़ी वाले भाई, अब्बा भी तबलीग में वक्त लगा हुआ, दाढ़ी, सारा उलमा सोलहा का खानदान, ये बहुत हो रहा है घरों में, खूब इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। बेटे ने क्या किया, अब्बा के कारोबार को बहुत आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपको पता है जब सारे नालायक भाई होते हैं शुरू में तो कुछ करते नहीं है। एक बेटे ने बड़ी मेहनत की। अब जब घरों में दे दनादन नोट आना शुरू हो गए तो बाकी भाइयों की भी आंखें बोलो खुल गई। 15-20 साल के बाद वो भी कारोबार में, अब तक वो क्या खा रहे थे, पेड़े। मसला सुन रखा था अब्बा ने कि बाप के कारोबार को अगर कोई बेटा तरक्की देता है तो वो बेटा बाप के कारोबार में पार्टनर नहीं बन जाता। उस कारोबार का मालिक कौन रहता है, बाप। बिल्कुल इसी शरई उसूल के तहत सारी आमदन अब्बा के पास आ रही और सारी घरों में मुश्तरक खर्च हो रही। अब जो बेटा बिजनेस में इतनी तरक्की दी है उसको ये ख्याल आएगा ना कि सारी मेहनत 10 साल से मैं कर रहा हूं और सब भाभियां भी खा रही हैं, भतीजे भी खा रहे हैं और सारी बहनों में भी डिवाइड हो रहा है, सारे भाइयों में भी डिवाइड हो रहा है, मुझे सवाब के अलावा कुछ भी बोलो नहीं मिल रहा। और खा भी तसल्ली से रहे हैं, शादियों पे भी दे दनादन उड़ा रहे हैं, कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं तो 15-15, 20-20 लाख के आ रहे हैं। तो उस बेटे को ख्याल होगा कि नहीं होगा कि भाई मेरे खून पसीने की कमाई है, तो उससे इतने मोटे मोटे कट्टे लेकर आ रहे हो तुम, लासानी और दिलपसंद के बछड़े। गरीब आदमी तुम दिलपसंद की मिठाई खरीदते हुए उसकी शुगर डाउन हो जाती है, उसको डबल डब्बे खरीदने पड़ते हैं। तभी देखो गरीब 2-2 डब्बे लेके जा रहे होते हैं। एक तो इसलिए कि वो डब्बा मिठाई खाने का दिल चाहता है, लेकिन जब कीमत पता चलती है तो शुगर क्या हो जाती है, टेंशन से डाउन होती है, 2 डब्बे खरीदते हैं। वो ब्लड प्रेशर की दवा जिस दिन महंगी हुई ना, तो किसी ने एक मीम बनाई कि एक आदमी गया मेडिकल स्टोर पे, बीपी की दवा चाहिए। उसने जब कीमत बताई उसने कहा भाई इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कीमत सुन के, तो बगैर खरीदे ही हम ठीक हैं। अब क्या हो रहा है, अब्बा को जब ये बात बताई जाए कि भाई ये सारा नचोड़ा हुआ इसको, तो अब दूसरे भाइयों को, बेटों को कंट्रोल करो ना, तो अब्बा फौरन किस चीज का हवाला देते हैं, मैं बाप हूं, क्या तुम्हें मुझसे मेरा एहतराम नहीं है। अब कुछ मजहबी स्कॉलर्स के पास जब इनका ये केस गया है तो उन्होंने बेटे को डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप का झगड़ा लेकर आए हो हमारी अदालत में। नहीं, यही बात समझ में, बाप से लड़ रहे हो यार तुम पैसों के, और किस चीज पे, नीच चीज पे, पैसों पे। छोड़ो यार, तुम्हें तो चाहिए खुद कमा के भी किसको दो, बाप को दो। वो बेचारा और ठिठरता जा रहा है। खूब समझ लो, शरीयत में पैसों के मामलात में ना बाप ना मां, पहले मामलात क्लियर करो, उसके बाद बाप बाप है, मां मां है।